کئی خداؤں کے بارے میں، جنگ اور صلح کا خدا، بارش کا خدا، زمین اور آسمان کا خدا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا پروردگار تمام چیزوں پہ احاطہ رکھتا ہے؟ موت کی کتنی قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کے ایک دوسرے سورے کی تفسیر کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے کہ آپ مسلسل اس تفسیر کے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم جس سورے کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس سورے کا نام سورہ انعام ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورے کو ایک خاص ہدف اور مقصد کے تحت نازل کیا ہے، جس کا ہدف اور مقصد توحید کو بیان کرنا اور شرک کے مقابلے میں آنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 5 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیں پہلی آیت کی تفسیر کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام حمد و تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا، لیکن کافر دوسروں کو خدا کا شریک و شبیہ قرار دیتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کے نکات کو دیکھتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں نور کا لفظ واحد اور ظلمات کا لفظ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ اصل میں حق ایک ہی ہوتا ہے اور باطل راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک نور وحدت کی علامت ہے اور ظلمات پراکندگی اور تفرقے کی علامت ہے۔ یعدلون لفظ عدل سے ہے جس کے معنی شریک کے ہیں۔ اس سورے کی پہلی آیت نظام کائنات کی خلقت، دوسری آیت انسان کی خلقت اور تیسری آیت انسان کے اعمال اور کردار پر نظارت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بقول یہ آیت 3 گمراہ گروہوں کے جواب میں ہے۔ الف، مادیون، جو خدا کی خلقت کے نظام اور خلقت کے حادث ہونے کے منکر ہیں۔ بے، 2 خداؤں کے ماننے والے یہ وہ لوگ ہیں جو نور اور ظلمت کے لیے الگ الگ خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اوسطا قبیلہ اہرمن کو تاریکیوں کا خدا اور اہواز قبیلہ مزدہ کو نور کا خدا مانتا ہے اور ان 2 کے درمیان تضاد کے قائل ہیں۔ جیم، مشرکین، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور شبیہ کے قائل ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بربہم یعدلون، یعنی کافر لوگ ظلمات، نور، ظلم اور عدل کو برابر جانتے ہیں۔ تفسیر عیاشی، بہار، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 355۔ ناظرین، آپ نے نکات کو ملاحظہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے ہم بندگان خدا کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خداوند متعال عدم سے وجود کو خلق فرماتا ہے اور موجودات میں نت نئی کیفیات قرار دیتا ہے۔ ابتدائی خلقت خلقہ، طبعی خلقت جعلہ۔ پیغام نمبر 2، خداوند متعال کے لیے شریک کا قائل ہونا ایک طرح سے خدا کا انکار اور اس کے بارے میں کفر اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے پہلی آیت کے نکات اور پیغامات تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دوسری آیت میں بندگان خدا سے کیا خطاب کیا ہے۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے دنیا میں تمہاری زندگی کے لیے ایک مدت مقرر کی اور حتمی اجل جو کہ آخرت سے متعلق ہے یا دنیا میں ناقابل تبدیل ہے اسی کے پاس ہے، اور وہی اس سے آگاہ ہے، اس کے باوجود تم شک و شبہ رکھتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو۔ ناظرین، آیت گزشتہ کی طرح پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ نکات کو رکھا ہے، ان کو بہت غور سے سنتے ہیں۔
گزشتہ آیت میں آفاقی مسائل، زمین اور آسمانوں کی خلقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں انسان اور دنیا میں اس کی محدود زندگی کی خلقت کا بیان آیا ہے۔ قرآن پاک میں اجل مسمى کا ذکر 21 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے 2 طرح کے وقت کا ذکر کیا ہے۔ ایک حتمی ہے جس کے بارے میں خواہ جتنی بھی احتیاط کر لی جائے انسان کی زندگی تیل کے دیے کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری غیر حتمی ہے جس کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے، جیسے اگر ہمارے پاس تیل کا دیا ہو اور ہم اسے تیز ہوا کے رخ پر رکھ دیں تو وہ بجھ جائے گا۔ روایات میں صلہ رحم، صدقہ، زکوٰۃ اور دعا وغیرہ جیسے امور کو طول عمر کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور قطع رحم، ظلم وغیرہ جیسے اعمال کو زندگی کے کم ہونے کا سبب بتایا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اجلن و اجلن کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ 2 اجل ہیں، ایک محتوم قطعی اور دوسری موقوف یعنی مشروط اور معلق۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 طرح کی اجل قرار دی ہے، ایک پیدائش سے موت تک اور دوسری موت سے قیامت۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کبھی ایک کو کم کر کے دوسرے کو بڑھا لیتا ہے، کسی بھی اجل کی انتہا بدل نہیں سکتا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں بندگان کے لیے کون کون سے نکات رکھے ہیں، اسی طرح اس آیت میں پروردگار نے ہم بندگان خدا کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیں ان کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، زندگی کی مدت اور اس کا اختتام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ پیغام نمبر 2، صرف اللہ تعالیٰ اجل مسمى حتمی موت کے بارے میں آگاہ ہے۔ پیغام نمبر 3، انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی کا اختتام سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو پھر آغاز و انجام میں کیوں شک کریں؟ ناظرین، یہ تو تھے ہمارے 2 گزشتہ آیتوں کے نکات اور پیغامات۔ اب ہم اسی سورہ کی 3ری آیت کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے اس میں ہمارے لیے کون سے پیغام اور کون سے نکات رکھے ہیں۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں خدا ہی تو ہے جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور آشکار کو بھی، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اور ارادہ کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیت کے تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر کون کون سے نکات کو رکھا ہے۔ کئی خداؤں، بارش کا خدا، جنگل کا خدا، صلح کا خدا اور زمین کا خدا وغیرہ کے بارے میں انحرافی عقیدے سے متعلق آیت فرماتی ہے کہ ہر چیز اور ہر جگہ کا خدا ایک ہی ہے۔ اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام مخلوقات پر وہ علم، قدرت، تسلط اور قدرت کے اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین، توحید، صدوق، صفحہ 133۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں ہمارے لیے کچھ نکات کو رکھا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اس آیت میں بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علم لازوال پر ایمان رکھنا نیک اعمال انجام دینے اور برے کاموں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، اب ہم آج کے ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتیں یعنی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کوئی نشانی اور علامت خدا کی آیتوں میں سے ان تک
نہیں پہنچی مگر یہ کہ وہ تصدیق اور ایمان کے بجائے اس سے منہ پھیر لیتے تھے، تو انہوں نے حق کا انکار کر دیا جب وہ ان کی طرف آیا۔ لیکن جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے بہت جلد انہیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور وہ اپنے اعمال کے تلخ نتائج سے آگاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کون کون سے نکات رکھے ہیں۔ شاید یہاں بڑی خبر سے مراد فتح مکہ کی خبر یا جنگ بدر وغیرہ میں مشرکین کی ہار کی خبر ہے۔ تفسیر مراغی۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ضدی لوگوں کے لیے دلیل کی نوعیت اور آیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کو بغیر سوچے اور سمجھے انکار کر دیتے ہیں۔ پیغام نمبر 2، مومنین کے حوصلوں کو بڑھانا چاہیے کہ ان کا راستہ حق ہے بالحق، جبکہ کافروں کو دھمکانا چاہیے کہ تمہارے لیے بری خبریں آنے والی ہیں۔ پیغام نمبر 3، تمسخر کرنا اور مذاق اڑانا کفار کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ پیغام نمبر 4، انسان کے زوال کے 3 مرحلے ہیں، منہ پھیر لینا، جھٹلانا اور مذاق اڑانا۔ ان 2 آیتوں میں ان تینوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں 21 جگہوں کے اوپر موت کا تذکرہ کیا ہے۔ موت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک موت معلق ہے اور ایک موت جو ہے وہ حتمی ہے۔ صلہ رحم کرنے سے، صدقہ دینے سے اور دعائیں مانگنے سے موت ٹل بھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس پورے ایپیسوڈ میں بیان ہوئی کہ پروردگار تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ پروردگار صرف اور صرف ایک خدا ہے جو تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ پھر کل دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔